اسلام آباد میں اوورسیز کنونشنز کا آج تیسرا روز وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر آج کنونشن سے خطاب کریں گے۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے 500 سے زائد نمائندے بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ اقتصادی بحالی کے حکومتی اقدامات کے شاندار ثمرات، کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 570 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,16,961 پر پہنچ گیا۔ امریکی ٹیرف سے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر اثر پڑے گا، لیکن تیل کی قیمتوں میں کمی سے امریکی ٹیرف کا منفی اثر کم ہو جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا شرح سود میں کمی سے حکومت کو ادائیگیوں میں 1 ارب روپے کا ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 3% تک رہنے کی امید ہے۔ توقع ہے جون کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب ہونے کا ہدف ہے۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس کا انعقاد، اعلیٰ حکومتی اور عسکری عہدیداروں کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنا ہے۔ دہشت گردی نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ کامیاب تعلقات بہترین سفارتکاری کی دلیل ہیں۔ سفارتکاری میں پارلیمان کا کردار بھی اہم ہوتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں چھوڑے ہتھیاروں کا فائدہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کو ہو رہا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ رپورٹ میں بتایا کہ جنوری 2018 کو M4A1 کاربائن رائفل کی کھیپ افغانستان بھیجی گئی۔ گزشتہ ماہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کی طرف سے ٹرین ہائی جیک کے لیے وہی رائفل استعمال ہوئی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک رائفل برآمد بھی کر لی۔ امریکی رائفلز، مشین گن سمیت دیگر اسلحہ اب کالعدم TTP سمیت دیگر تنظیموں کے پاس ہے۔ دہشت گرد یہ ہتھیار پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف 1 دہائی سے کی گئی پیش رفت کے بعد پاکستان متعدد گروپوں سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ افغان مہاجرین اور غیر قانونی تارکین وطن کی افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری۔ طورخم کے راستے 1389 افغان سٹیزن کارڈ کے حامل مہاجرین اور 1853 غیر قانونی تارکین وطن بھیجے گئے۔ پنجاب سے 447 اور آزاد کشمیر سے 172 افغان مہاجرین وطن واپس روانہ ہو گئے۔ دوسرے مرحلے میں اب تک 2,04,47 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 16,704 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھجوایا گیا۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، 11 لاشیں نکال لی گئیں، 4 پاکستانی بھی شامل۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق لیبیا کے مشرقی ساحلی شہر سرحد کے قریب ہراوا کوسٹ میں کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا۔ زاہد محمود کا تعلق گجرانوالہ، سمیر علی کا سید علی حسین اور آصف علی کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ 2 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، 5 لاشیں مستری شہریوں کی ہیں۔ کرک میں انڈس ہائی وے پر لکی گنج کے قریب ٹریلر اور بس میں ٹکر، 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ مسافر بس DI خان سے پشاور جا رہی تھی۔ دوسری جانب ہری پور میں گلگت سے راولپنڈی جانے والی بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 مسافر جاں بحق، 3 غیر ملکیوں سمیت 20 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ مستونگ میں دھماکہ، 3 اہلکار شہید، 19 زخمی۔ بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ قاہرہ میں غزہ کے جنگ بندی معاہدے کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں کوئی نمایاں پیش رفت نہ ہو سکی۔ مصری ذرائع نے بتایا کہ حماس نے اپنا موقف برقرار رکھا،
کہ کسی بھی معاہدے کا نتیجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر نکلنا چاہیے۔ حماس رہنما طاہر النانو کہتے ہیں غزہ میں جنگ کے خاتمے، صہیونی فوج کے مکمل انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی کے بدلے تمام اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کو تیار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے حامی اسرائیلی شہریوں کا سڑک پر روٹیاں رکھ کر احتجاج۔ مظاہرین نے وزیر ماحولیات کے گھر کے باہر خمیری روٹیاں رکھ کر ایک روٹی روزانہ کا پیغام تحریر کیا۔ خمیری روٹی سے لکھے گئے الفاظ کی تصویر کے ساتھ لکھا تھا، یہ یرغمالیوں کے لیے نہیں، جمہوریت کے لیے ہے، نہ ہی سیاست کے لیے ہے، یہ بس گھٹیا لوگوں کا عمل ہے جن میں ذرا بھی انسانیت، یہودیت اور تہذیب موجود نہیں۔ ارسا نے سندھ کو زیادہ پانی دینے کی رپورٹ مسترد کر دی۔ پانی کی تقسیم پر پنجاب حکومت کا لکھا گیا خط ارسا کو موصول ہو گیا۔ ترجمان ارسا کے مطابق محکمہ آبپاشی پنجاب حکومت کے خط کا جائزہ لے رہا ہے۔ حساس صورتحال کے پیش نظر الزام تراشی سے اجتناب کیا جائے۔ ارسا ہمیشہ پانی کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے، کسی کا حق لیا نہ کسی کو حق دیا۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان چورو نے کہا کہ سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں۔ ایوان صدر سے نہروں کی منظوری کی تردید نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صدر کے پاس منظوری کا اختیار ہی نہیں، جس دریا پر سیاست کرتے ہیں اسی میں نکاسی کا پانی گرا دیا جاتا ہے۔ سکھر والوں کو اسی دریا کا پانی پلایا جا رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کا علی خورشیدی کو کرارا جواب، کہا سکھر شہر کو پیرس کے ورلڈ واٹر سمٹ میں نامزد کیا گیا۔ علی خورشیدی معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں، پیک ایکٹ جیسے قانون آپ جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ ارسلان شیخ کا علی خورشیدی سے استعفے کا مطالبہ۔ پنجاب کے کسانوں کا آج احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد حسین باج کہتے ہیں حکومت نے وعدہ کر کے گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے نہیں خریدی۔ کسان کا گندم پر خرچ فی من 4000 روپے آیا اور حکومت چاہتی ہے کہ گندم 2000 روپے میں دی جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 جج شامل کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 18 اپریل کو طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کے اعزاز میں رسمی الوداعی تقریب آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی شریک ہوں گے۔ ملک میں اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 12 روپے تک کی کمی متوقع۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں کے تعین کی سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی حتمی منظوری دیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ جناح کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی، اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 21 سالہ ساجد کے نام سے ہوئی۔ ٹینکر کا ڈرائیور فرار۔ لانٹھی مرتضی چورنگی کے قریب مبینہ گیس لیکیج دھماکہ، چھت گرنے سے 2 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پرانا گولی مار یونائٹڈ کالونی کے قریب گھر سے لڑکی کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ کراچی میں کورنگی کریک میں لگنے والی آگ 17 روز کے بعد اچانک بجھ گئی۔ گیس کا اخراج جاری، علاقے میں بو پھیل گئی۔ گیس کے اخراج کے باعث غیر متعلقہ افراد کو قریب جانے سے روک دیا گیا۔ آگ 29 مارچ کو نجی سوسائٹی کے خالی پلاٹ میں کھدائی کے دوران لگی ہے۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا نجی شعبے کے ساتھ تعاون سے صحت کے شعبے میں بہتری لائیں گے۔ لوگوں کو گھروں تک صحت کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, जिंदा तारीख का म्यूजियम है। पंजाब सयाहों की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबे में सयाहती मकामात को अपग्रेड कर रही है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को ओमान में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर तेहरान ने जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने की कोशिश की तो उसे संगीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है मगर ये नहीं जानता इस तक पहुंचना कैसे है। उन्होंने दावा किया वो ईरानी मसले को हल कर देंगे। ये भी कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बाइडन की जंग है, मेरा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मौत और तबाही रोकने का काम कर रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अमरीकी सदर की इंतजामिया के मुतालिबात मानने से इनकार। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की वफाकी इमदाद मुंजमद कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने मुतालबा किया था कि तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएं। बैरून मुल्क से आए तलबा की खिलाफ वर्जियों को फौरन वफाकी हुकाम को रिपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी के सदर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किसको दाखिला या मुलाजमत दें। लाहौर समेत पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। शहर-ए-कायद का मौसम भी गर्म और मरतूब। वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में हवाओं की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा सकती है।